نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھیں گے مد فرعی کی اقسام۔ مد فرعی کی اقسام جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں سامنے چارٹ پہ چار اقسام ہے اس کی: مد واجب، مد جائز، مد لازم اور مد عارض۔ مد واجب میں آ جاتا ہے مد متصل، آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد واجب متصل۔ مد جائز میں ہے مد جائز منفصل، اور مد لازم کی آگے دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک ہے مد لازم کلمی اور ایک ہے مد لازم حرفی۔ مد لازم کلمی جو ہے وہ کلمات قرآنیہ پر مد ہوتی ہے، اور مد لازم حرفی جو ہے وہ حروف مقطعات پر ہوتی ہے۔ آگے ان کی بھی دو اقسام ہیں، بلکہ مد لازم حرفی کی تین اقسام ہیں اور مد لازم کلمی کی دو اقسام ہیں: مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔ اس طرح مد لازم حرفی کی تین اقسام ہیں: مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل۔ مد عارض آگے چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے۔ مد عارض کی دو اقسام ہیں: مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ ٹھیک ہے، اور جو مد عارض حرفی ہے اس کی بھی مد عارض مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم لین ہے۔ ان کی ہم سب کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے مد واجب متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، پھر چاہے حمزہ کلمہ کے درمیان میں آئے یا آخر میں آئے، اس کو کہتے ہیں مد واجب متصل۔ جیسے جاء، الف حروف مدہ تھا، حرف مدہ ہے، اور آ جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں آ گیا۔ یشاء، یہاں بھی الف جو ہے وہ حرف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں آ گیا۔ اولئک، یہ اولئک، یہ لا کے ساتھ حرف مدہ جڑا ہوا ہے، اور ای جو ہے یہ حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، جو کہ چاہے درمیان میں ہو یا آخر میں۔ یشاء اور جاء میں جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں ہے اور آخر میں ہے، لیکن اولئک میں حمزہ اسی کلمے میں ہے لیکن درمیان میں آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مد واجب متصل۔ اس کی مقدار توسط ہے، یعنی کہ 4 حرکات، 4 کاؤنٹ، 4 کاؤنٹ اس کی مقدار ہوتی ہے۔ انگلیوں میں جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس طریقے سے 4 تک ہم جب پھیریں گے تو وہ اس کی مقدار ہوگی، ایک نارمل روٹین کے ساتھ انگلیوں پہ۔ تو جی اس کی یہ دی جاتی ہے کہ مد متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں ہے۔ مد واجب اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو پڑھا رہے تھے، اس نے انما الصدقات للفقراء والمساکین میں للفقراء کو مد کے بغیر پڑھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ شخص نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے للفقراء پڑھایا ہے، یعنی کہ للفقراء کو مد کے ساتھ پڑھ کر سنا۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ہماری مد جائز۔ یہ مد جائز منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے قالوا آمنا، ٹھیک ہے، حرف مدہ واو مدہ آ گئی، واو سے پہلے پیش آ گئی قالو میں، اور آمنا جو ہے حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ گیا، تو یہ بن گیا قالو آمنا۔ اس کی مقدار توسط یعنی 4 حرکت ہوتی ہے، لیکن یہاں بطریق جزری قصر بھی جائز ہے، یعنی کہ امام جزری جو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ قصر بھی کر سکتے ہیں، ان کے 2 کاؤنٹس بھی دے سکتے ہیں آپ۔ جب تسبیح پڑھتے ہیں جہاں پہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 2 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں جہاں پہ انگلی پہ، تو بس اتنی سی مقدار، وہاں ہاتھ پھیریں گے تو اتنی لمبا کر سکتے ہیں، لیکن باقی امام کہتے ہیں کہ اس کو 4 کاؤنٹس دیے جاتے ہیں۔
مد منفصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف مدہ اور حمزہ الگ الگ کلموں میں ہے۔ مد جائز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بطریقہ طیبہ یہاں کسر بھی جائز ہے، جیسا کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مد منفصل کو مد جائز ہی کہا ہے۔ مد متصل اور مد منفصل میں مد کرنے کی توجیہ۔ حروف مدہ ضعیف اور حمزہ قوی ہے، اس کے اجتماع میں ثقل ہے، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے مد کی جاتی ہے، کیونکہ حروف مدہ ضعیف ہیں اور حمزہ قوی ہے، تو اگر مد نہیں کریں گے تو حروف مدہ بالکل ہی غائب ہو جائیں گے۔ حروف مدہ خفی اور حمزہ دشوار ہے، اس لیے حرف مدہ میں مد کی جاتی ہے تاکہ حمزہ کو ادا کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ حروف مدہ خفی اور حمزہ قوی و سخت ہوتا ہے اور مخرج کی رو سے بعید ہے، ان کے دور ہے مخرج میں، اس لیے اندیشہ تھا کہ حمزہ قوی سے ملنے کے سبب کہیں حرف مدہ غائب نہ ہو جائے، اس لیے مد کے ذریعے حرف مدہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لمبا کریں گے تو وہ خوب ظاہر ہو جائے گا۔ اب ہم نے مد واجب متصل پڑھ لیا، مد جائز منفصل بھی کر لیا، اب آتے ہیں مد لازم کی طرف۔ مد لازم کی جو ہیں آگے دو اقسام ہیں، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی۔ مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی کی بھی آگے دو اقسام اور ہیں۔ مد لازم کلمی کی دو اقسام ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف، اور اسی طرح مد لازم حرفی کی بھی آگے دو اقسام ہیں، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مد لازم کلمی جو ہے وہ کلمات قرآنیہ میں آتی ہے، اور اب مد لازم کلمی مخفف کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، یعنی کہ لازم سکون، آل آنا لام، ہم اس سکون کو اپنی مرضی سے زیر زبر نہیں دے سکتے، لازمی سکون ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ آ گیا لیکن اس کے بعد لازمی سکون آ گیا، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم کلمی مخفف، آل آنا۔ اس کی مقدار طول یعنی 6 حرکت ہے، 6 کاؤنٹس دیتے ہیں اس کو، جب ہم انگلیوں پہ 6 تک کاؤنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے 6 تک کاؤنٹ کریں گے، اپنی انگوٹھا لے کر جائیں گے تو وہ اتنی اس کی مقدار ہوگی، آل آنا۔ اب آ جاتی ہے مد لازم کلمی مستقل۔ مد لازم کلمی کی دوسری قسم ہے مد لازم کلمی مستقل۔ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، ٹھیک ہے؟ پہلے سکون آ گیا تھا جس میں ہم نے مخفف کہا تھا مد لازم کلمی مخفف، اب مد لازم کلمی مستقل میں ہے کہ حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جیسے دابہ، اس کی مقدار طول یعنی 6 کاؤنٹ سی کی جاتی ہے۔ اب حروف مد لازم حرفی دیکھتے ہیں، اس کی آگے دو مثال اقسام ہم نے دیکھی تھی، یہ حروف مقطعات پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو وہ مد لازم حرفی مخفف ہوتا ہے، جیسے ہا میم قاف۔ قاف جو ہم کہتے ہیں، قا حرف مدہ آ گیا، الف مدہ قا کہا، آگے ساکن ہے، سکون آ گیا، یہ مد لازم حرفی مخفف۔ ہا میم، میم کو پڑھنے کے لیے ہم نے میم پہ سکون لینا ہے، ہا میم، اس کی مقدار بھی 6 حرکت کی جاتی ہے۔ اچھا، اب مد لازم حرفی مستقل حروف مقطعات پر ہی آتی ہے، مد لازم حرفی جو ہوتی ہے، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جیسے الف لام میم، لام، لا جو تھا لام تھا نا، تو حرف مدہ آ گیا، میم اس کے بعد تشدید لے کر آ گیا، حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مقدار بھی ہم 6 حرکت کریں گے، 6 کاؤنٹس دیں گے۔ مد لازم حرفی مستقل، حروف مدہ کے بعد سکون آنے سے ساکنین کا اجتماع ثقل کا باعث ہے، ساکنین 2 ساکن، اس کا اجتماع جب ہو جائے گا، مل جائیں گے تو ثقل کا باعث ہے، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے مد کی جاتی ہے۔
محل اور سبب دونوں قوی ہیں اس لیے طول کرتے ہیں، یعنی کہ محل اس کی مد کی جگہ اور سبب اس کی وجہ دونوں قوی ہیں اس لیے طول کرتے ہیں۔ مد لازم میں تمام قراء کا اتفاق ہے کہ اس میں مد کی جائے، اس لیے طول کرتے ہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب 6 کاؤنٹ سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی تیسری قسم تھی مد لازم حرفی کی، مد لازم لین، ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون آ جائے، جیسے آئین، آئین، لین آ گیا نا، یا سے پہلے زبر آ گئی، آئین جب پرناؤنس کریں گے آئین، ٹھیک ہے، اس کو این اس وجہ سے نہیں کہتے، این نہیں ہوتا، یہ آئین حرف لین ہے، یہ آئین، اس کے بعد اگر سکون آ جائے، نون ساکن آ گیا، آئین، اس جہاں میں آئین ہوگا اور وہاں پہ ہم اس کو حرف لین کے بعد سکون آئے، اس کی مقدار طول یا توسط دونوں ہی جائز ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 6 کاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں، 4 کاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں، یہ ہے مد لازم لین۔ مد لازم میں تمام قراء کا اتفاق ہے کہ اس میں مد کی جائے، اس لیے طول کرتے ہیں، توسط اس لیے کرتے ہیں کہ محل مد جو ہے حرف لین کا حرف مد سے ضعیف ہے، ان کے مد کی جو جگہ ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے اس میں توسط بھی کر لیتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، چوتھی قسم آ جاتی ہے مد عارض، مد عارض وقفی، اس کی 2 اقسام ہیں، مد عارض وقفی، کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون آ جائے، جیسے الرحیم، مد عارض وقفی، حرف مدہ آ گیا، یائے مدہ، ہیم میں یائے مدہ آ گئی، یا سے پہلے زیر تھی، یائے مدہ آ گئی اور آگے میم ساکن آ گئی، الرحیم، اس کی مقدار طول توسط کسر ہوگی، لیکن طول اولا ہے، ان کے طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، کسر بھی کر سکتے ہیں، لیکن طول کرنا جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے، زیادہ کہا گیا ہے، الرحیم، 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 تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس مد عارض لین، کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے، ٹھیک ہے، الصیف، یا حرف لین آ گیا، یا لین آ گئی، صیف، یا سے پہلے زبر تھی اور آگے فا پر سکون آ گیا، الصیف، خوف، فا، واو مدہ، واو لین کی تھی، واو سے پہلے زبر تھی، فا آگے ساکن لے کر آ گیا، سکون لے کر آ گیا، خوف، اس کی مقدار بھی کسر توسط طول تینوں ہی جائز ہے، لیکن کسر اولا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہاں پر طول اولا ہے مد عارض وقفی میں، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مد عارض لین میں جو ہے وہ کسر اولا ہے، یعنی کہ خوف، صویف، ایسے پڑھیں گے، اس کو خوف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اولا جو ہے وہ خوف ہے، صویف پڑھ سکتے ہیں لیکن صویف اولا ہے، ریکمینڈیڈ ہے۔ حرف مد اور حرف لین کے بعد سکون آنے سے ساکنین کا اجتماع ثقل کا باعث ہے، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے مد کی جاتی ہے، ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، ساکنین کا اجتماع ہو جاتا ہے تو وہ پرناؤنس کرنے میں، ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے مد کر دی جاتی ہے تاکہ آسانی سے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ طول اس لیے کرتے ہیں کہ سکون عارضی کو سکون اصلی کی طرح سمجھ لیا جائے، اور توسط سکون عارضی کا اعتبار کرتے ہوئے خیر الاموری اوسطها کے تحت کرتے ہیں، یعنی کہ عارضی کا اعتبار کرتے ہیں، اور کسر سکون عارضی کل عدم، سکون کا اعتبار نہ کرتے ہوئے، سکون نہ سمجھتے ہوئے اس میں ہم کرتے ہیں، یہ توجیہ دی ہوئی ہے علماء کرام نے، اس میں ہم جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سارا ایک چارٹ آ گیا تھا جو بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، مد فرعی کی اقسام ہیں، مد واجب، مد جائز، مد لازم اور مد عارض۔ اس کو میں ایک ٹیبل کی طرح دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے پاس سامنے ٹیبل نظر آ رہا ہے۔ مد واجب ہے، مد واجب متصل جیسے جاء، مد جائز، مد جائز منفصل، قالوا آمنا، مد واجب متصل میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد واجب متصل، جاء، مد جائز منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، قالوا آمنا،
اس کے بعد تیسری قسم تھی مد لازم. مد لازم کی دو اقسام تھی، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی. مد لازم کلمی جو تھی وہ کلمات قرآنیہ میں ہے، اور مد لازم حرفی جو ہے وہ حروف مقطعات میں ہے. جو مد لازم کلمی ہے اس کی دو اقسام ہیں، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مخفف ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون آ جائے، آنا، یہ جو ہے ہم اس کو طول اس میں جائز ہے. اور مد لازم کلمی مثقل جو ہے وہ حرف مدہ کے بعد کلمات قرآنیہ میں حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہ کلمی لازم مد لازم کلمی مثقل ہوتی ہے، اور اس میں بھی طول جائز ہے. دابہ. اب آگے آ جاتی ہے مد لازم حرفی. یہ حروف مقطعات میں ہوتی ہے، اس کی تین اقسام ہیں. مد لازم حرفی مخفف، حرف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو مد لازم حرفی مخفف قاف. مد لازم حرفی مثقل الف لام میم. حرف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں اگر تشدید آ جائے تو وہ مد لازم حرفی مستقل بن جاتی ہے. اور مد لازم لین کے حروف لین کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سکون آ جائے، عین سین، سکون آ گیا تو یہ ہمارے پاس مد لازم لین بن گئی. آگے آ جاتی ہے ہمارے پاس مد عارض. مد عارض کی دو اقسام ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین. مد عارض وقفی ہے الرحیم، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے تو مد عارض وقفی ہوتی ہے. یوجلی وقف کرتے ہوئے ہم اس کو کرتے ہیں، ویسے تو الرحیم ہی تھا نا، لیکن وقف کرتے ہوئے ہم نے اس کو الرحیم پڑھ لیا تو اس میں کسر توسط اور طول دونوں جائز ہے. ان کے 2 کاؤنٹ 6 2 کاؤنٹس 4 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس تینوں جائز ہے، لیکن اس میں 6 کاؤنٹس جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. دوسری قسم ہے اس کی مد عارض لین. مد عارض لین میں ہے کہ حروف لین کے بعد اگر سکون آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم مد عارض وقفی میں حرف مدہ کے بعد سکون ہے، اور مد عارض لین میں حروف لین کے بعد سکون ہے. الصویف، اور اس میں بھی کسر توسط تینوں جائز ہیں، 2 کاؤنٹس 4 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس تینوں جائز ہیں، لیکن مد عارض لین میں جو کسر ہے یعنی کہ 2 کاؤنٹس ہیں وہ اولا ہیں، وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. یہ سارا چارٹ آپ کے سامنے آ گیا ہوا ہے، اس کو آپ اس کی دہرائی کر لیجئے گا، اور اس میں قرآن میں جب ہم اس کی تطبیق کریں گے تو اس کی آپ ذہن میں بھی لے کر آئیے گا کہ یہ کون سی مد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.